اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ جب مومن پر روزہ فرض ہوتا ہے تو یہ روزہ کھانا پینا، سحری کرنا اور بھوک پیاس کاٹنا اور افطاری کرنا، اسے روزہ ظاہر فرمایا گیا ہے۔ حقیقت میں روزہ یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں روزہ 4 باتوں پر ہے۔ جن لوگوں نے ان 4 باتوں پر روزہ رکھا یا روزہ اس طرح رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدہ برحق میں جو کہتا ہے وہ پورا کر دکھاتا ہے۔ روزہ رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور حکم کی تعلیم میں ہے۔ یہ ہے جس نے روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ افطار بھی کیا ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ حکم میں روزہ ہے کہ فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر میں نے روزہ فرض کیا ہے۔ یہ حکم میں روزہ ہو گیا ہے۔ اب اس نے روزہ نبھایا کیسے ہے؟ یہ روزہ نبھانا حکم کی تعلیم سنت میں ہے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا اور جس نے روزہ بھی نہیں رکھا اور روزہ نبھایا بھی نہیں، وہ کون ہے؟ جب کوئی روزہ نہیں رکھتا، یہ وہ ہے کہ جو صورت تو روزے کی بناتا ہے، جو صورت تو روزے کی بناتا ہے، روزے میں کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے اور اپنی خواہش بھی کوئی نہیں پوری کرتا، ظاہری جو ہے، لیکن اس نے روزہ رکھا نہیں ہے، کیونکہ روزہ خواہش میں نہیں رکھا جاتا۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے پھر کھانے کی طرف بھی دھیان کرتا ہے، پینے کی طرف بھی دھیان کرتا ہے اور مباشرت کی طرف بھی دھیان کرتا ہے، یہ دھیان جو وہ کرتا ہے یہ روزہ تو نہیں ہے، روزے کی صورت ہے۔ روزے میں کھانا ہے ہی نہیں تو کھانے کی طرف دھیان کیوں کیا؟ پانی ہے ہی نہیں پینا تو پانی کی طرف دھیان کیوں کیا؟ خواہش میں تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے اچھا روزہ رکھا، روزہ رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ تو ہے روزہ رکھ کر بھی روزہ نہ رکھنا۔ جو روزہ رکھ کر روزہ نہیں رکھتا لیکن پھر روزہ توڑتا بھی ہے، یہ تو بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ ایک تو روزہ رکھ کر روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھ کر روزہ نہیں رکھتا، اور ایک روزہ رکھ کر روزہ نہیں نبھاتا بلکہ توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ ہے، یہ بات دل میں رکھنے والی ہیں۔ اگر دل میں باتیں نہیں رکھیں گی تو آئیں گی ضرور، آواز کانوں میں آئے گی ضرور، لیکن باطن میں دل میں ٹھہرے گی نہیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے سینے کو اپنے دین کی سمجھ کے لیے کھول دیتا ہوں، یعنی اس کے باطن میں جا کے دین کی تعلیم بیٹھ جاتی ہے، پھر ادھر سے وہ لے لے کر خرچ کرتا ہے، وہاں سے لے لے کر خرچ کرتا ہے۔ جس کے باطن میں دین نہیں ہوتا ایسی ہے جیسے اس کی جیب میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، بیچارہ مسکین ہے، فقیر ہے۔ جیب میں کچھ ہو تو نکال کے باہر خرچ کرے نا۔ پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے ابھی خرچ کرو، ادھر سیٹ پیسہ دیکھ تماشا، اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، کیا نکالے بیچارہ۔ اسی طرح جب پھر اس سے دین کی بات پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ بھئی یہ بات، او بھائی ادھر ہو تو بتائے نا، خرچ تو وہی کرے جس کی جیب میں کچھ ہے۔ اس نے کمائی کوئی نہیں کی ہوتی، اپنے دل میں رکھا ہی نہیں ہوتا دین کو، دین کی سمجھ کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو۔ چلو پھر دوبارہ سنو کہ روزہ حکم اور حکم کی تعلیم میں رکھا اور کھولا جاتا ہے، اور جو خواہش میں روزہ رکھتا اور خواہش میں روزہ کھولتا، اس نے روزہ رکھ کر بھی کوئی نہیں کھولا ہوتا، اور جس نے روزہ رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا لیکن پھر توڑ دیتا ہے، پھر یا تو لگاتار 3 مہینے کے روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ ہے کہ جس نے خواہش میں
روزہ نہیں رکھا ہوتا، خواہش میں اس نے دیکھا سنا بولا وغیرہ نہیں ہوتا، اس نے شہوت میں روزہ رکھا ہوتا ہے۔ شہوت میں روزہ تو کوئی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو غیر فطری گندا کام کرنے کے لیے کسی کو دیکھتا ہے، جب سنتا ہے تو غیر فطری کام کرنے کے لیے سنتا ہے، جب بولتا ہے تو غیر فطری کام کرنے کے لیے بولتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے روزہ شہوت کی تکمیل کے لیے، شہوت پورا کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، لیکن شہوت کو پورا کرنے کے لیے دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، سارا کچھ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ شہوت کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے روزہ اپنا توڑ دیا، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا لیکن روزہ نہ رکھ کے پھر توڑتا ہے، یہ ظالم ہوتا ہے بہت بڑا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، جب روزہ رکھنا ہے تو اس کے حکم میں رکھنا ہے، اور جب روزہ نبھانا ہے، پورا کرنا ہے تو حکم کی تعلیم سنت میں کرنا ہے۔ روزے کے دوران نہ خواہش کرنی ہے، نہ خواہش میں دیکھنا سننا بولنا ہے، نہ روزے میں حرام کرنا ہے یعنی شہوت رکھنی ہے، اور نہ شہوت میں دیکھنا بولنا وغیرہ ہے۔ جب کوئی اس طرح اپنے روزے کو نبھاتا، اللہ کے مہمان کی خدمت کرتا ہے، تو یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ اپنا وعدہ برحق پورا فرمایا ہے۔ ایسے پاک و صاف ہو گیا ہے جیسے اس نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، ایسے اللہ کے وعدہ برحق کے مطابق ہو گیا ہے کہ اب یہ جنتی ہے، اور جنت میں سے اللہ کے بندوں اور اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ وما توفیق